الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه يعني في صحيح البخاري: حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. محترم سامعین کرام، قبروں کے پاس کیے جانے والے ایسے اعمال جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہیں، حرام ہیں، ایسے اعمال کا اور افعال کا بیان آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اور ایسے کام جو قبر کے پاس کرنا حرام ہے، ان کاموں میں سے ایک کام ہے قبروں کے اوپر مجمع لگانا، قبروں کے اوپر میلہ لگانا. یہ شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے، اور اس کی دلیل سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کتاب المناسک حدیث نمبر 2040 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میرے قبر کو میلے اور ٹھیلے کی جگہ نہ بناؤ. وصلوا علی، اور میرے اوپر تم درود پڑھو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جب میرے اوپر درود پڑھو گے تو تم چاہے روئے زمین پر کہیں پر بھی ہو، تم جو میرے اوپر درود پڑھو گے وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ولا تجعلوا قبری عیدا، میرے قبر کو عید نہ بناؤ، یہاں پر عید سے مراد مقرر وقت میں اور خاص موسموں کے اندر قبر کے نزدیک جا کر کے وہاں پر جمع ہونا، وہاں پر میلہ لگانا، عرس لگانا، سندن لگانا اور وہاں پر جا کر کے عبادت کرنا، یہ قبر کو عید بنانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف موقعوں کے اوپر، مختلف قبروں کے اوپر لوگ عرس لگاتے ہیں، میلہ لگاتے ہیں، سندن لگاتے ہیں، اور وہاں پر بہت سارے ایسے عبادتیں کرتے ہیں جو عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ ولا تجعلوا قبری عیدا، میرے قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بناؤ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے اس طرح سے استدلال کیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ اس روئے زمین پر تمام قبروں میں سب سے افضل ترین قبر ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر میلہ لگانا، مجمع لگانا، بھیڑ لگانا، عرس لگانا، یہ سب کے سب منع ہے اور حرام ہے، تو دوسرے جو نیکوکار لوگ ہیں اور دوسرے جو انبیاء ہیں ان کی قبروں کے اوپر عرس لگانا، میلہ لگانا اور بار بار خاص موسموں میں وہاں پر جا کر کے وہاں پر جمگھٹا لگانا، یہ شرعی اعتبار سے اور زیادہ حرام ہے. لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ اعمال انجام نہیں دیے جا سکتے تو دوسرے نبیوں کی قبر پر یا دوسرے نیکوکار لوگوں کی قبر پر اس طرح کے عمل کو انجام دینا سراسر حرام ہے. محدث العصر علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر کہتے ہیں کہ قبروں کے اوپر عید لگانا، قبروں کے اوپر میلہ لگانا، عرس اور سندن لگانا شرعی اعتبار سے بالکل حرام ہے. اور علامہ سلیم عید ہلالی اپنی کتاب موسوعۃ المناہی الشریعہ کے اندر کہتے ہیں کہ قبروں کے اوپر میلہ لگانا حرام ہے اور خاص موسموں میں قبر کی طرف سفر کرنا بھی حرام ہے. تو قبر کا جہاں تک یہ مسئلہ آیا تو ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایک خاص موقعوں پر قبرستان کا رخ کرتے ہیں، قبر کا رخ کرتے ہیں، مزاروں کا رخ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اجمیر ہے ہندوستان کے اندر، صرف ہندوستان سے نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ ایک خاص موسم میں اجمیر شریف کا سفر کرتے ہیں.
اس اعتبار سے کہ وہاں پر جائیں گے تو بہت ساری مرادیں ملیں گی، وہاں پر جائیں گے تو دعا کریں گے، وہاں پر جائیں گے تو بہت سارا ثواب ملے گا، اجر ملے گا. تو اس اعتبار سے جو حدیث میں نے سب سے پہلے پڑھی صحیح البخاری کی، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 1180 پر 1189 نمبر کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی دوسری طرف سفر کے ارادے سے جانا، اس غرض سے کہ ہم وہاں سفر کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں پر بھی اس نیت سے سفر کرنا شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال، سفر کا ارادہ مت کرنا، الا الی 3 مساجد، صرف 3 مسجدوں کی سفر کا ارادہ کرنا. اور وہ 3 مسجدیں کون ہیں؟ ایک مسجد حرام جو کعبہ جس کو کہتے ہیں کعبۃ اللہ، اور دوسرا مسجد نبوی جس کو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور تیسری مسجد اقصی. صرف ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنے کا ارادہ انسان کر سکتا ہے کہ سفر کر کے ان 3 مسجدوں کی طرف جائیں گے. اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے مقام پر انسان اس نیت سے جائے، اس غرض سے جائے کہ وہاں پر جانے کے بعد ہم کو اجر و ثواب ملے گا، یا وہاں پر جانے کے بعد بہت زیادہ برکت ملے گی، وہاں پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اگر اس نیت سے انسان ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی بھی دوسری جگہ کا سفر کا ارادہ کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ حرام ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان بھائی جانتے بوجھتے بھی اور نادانی میں بھی بہت سارے مزاروں کا ارادہ کرتے ہیں، وہاں سفر کرتے ہیں اور وہاں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے چاہیے. تو اس طرح کی غرض سے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان تینوں مسجدوں کو نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. مثال کے طور پر کعبۃ اللہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور مسجد اقصی آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور مسجد نبی ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو نبیوں کے ہاتھوں سے تعمیر ہونے کی وجہ سے ان مسجدوں کی کوئی عظمت اور یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، دوسری جگہوں کو یہ برکت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے قبروں کے پاس ایک اور عمل ہوتا ہے جو ہم نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کہ قبروں کے پاس جانور کو ذبح کرتے ہیں. تو قبروں کے پاس جو یہ جانور کو ذبح کرنے کا مسئلہ ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کتاب الجنائز کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقرا فی الاسلام، یعنی قبر کے اوپر یا قبر کے پاس جانور کا ذبح کرنا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور پھر اسی حدیث کے نیچے امام ابو داؤد نے امام عبد الرزاق کا قول نقل کیا ہے کہ امام عبد الرزاق کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ قبروں کے پاس آ کر کے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، بکرے ذبح کیا کرتے تھے، بیل ذبح کیا کرتے تھے قبروں کے پاس آ کر کے. لہذا یہ زمانہ جاہلیت کا عمل ہے. آج اگر ہمارے معاشرے میں نام نہاد مسلمان یہ عمل کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ علماء اہل اسلام نے ان کو مطلق طور پر حرام کہا ہے، اس عمل کو مطلق حرام کہا ہے. مطلق حرام کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی قبر کے پاس قبر والے کی طرف سے اللہ کے نام سے بھی ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ڈائریکٹ ذبح کیا جائے تو بھی حرام ہے، اور کسی مردے کے نام سے کیا جائے تو بھی حرام ہے. مطلق حرام ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے کے نام سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نام سے ہوتا ہے، مردے کی طرف سے ہوتا ہے. تو مطلق حرام ہے، چاہے وہ اللہ کے نام سے کرے چاہے وہ مردے کے نام سے کرے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے، اور دیگر علماء نے بھی، خاص طور سے علامہ نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ شرعی اعتبار سے بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عمل بالکل ناجائز اور حرام ہے. اور علامہ سلیم عید الہلالی اپنی کتاب موسوعۃ المناہی الشرعیہ کے اندر کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی انسان مر جاتا تھا تو اس کے قبر پر جا کر کے لوگ جانور ذبح کرتے تھے اور اس کو چھوڑ دیتے تھے. کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ مرنے والا بڑا سخی تھا، اس کی طرف سے یہ ذبح کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، جانور وغیرہ آ کر کے کھا لے. تو امام نووی، علامہ ابن تیمیہ اور دیگر محدثین
تمام نے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ان تمام طرح کے اعمال سے بچنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔